یقیناً ایک ثانیہ ہے مدرسہ حقانیہ اکوڑا خٹک کا پس منظر آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ اکوڑا خٹک میں خود کش حملہ ہو جانا، وہ بھی مدرسہ حقانیہ میں، اور وہ بھی حامد الحق حقانی صاحب کو ٹارگٹ کرنا، یہ کیا افغانستان کے اندر کی لڑائی اب نوشہرہ تک پہنچ گئی پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بالکل کل ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے جس میں حقانیہ مدرسے میں جو ہے وہ حامد الحق صاحب کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیسیفک ٹارگٹ تھا، کیونکہ جمعہ نماز کے ٹائم بھی نہیں ہوا، اور جب یہ جمعہ نماز کے بعد باہر جا رہے تھے غالباً، اور اس وقت یہ ٹارگٹ ہوئے. اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک افسوسناک واقعہ، اور ڈیفینیٹلی اس کے تعلق شاید افغانستان کے اندر کی لڑائی سے بھی ہوں. ابھی تک اس کی تفصیلی اس کی رپورٹ نہیں ہے، لیکن اس قسم کے واقعات ہونا، رمضان سے ایک دو دن پہلے ہونا، یہ وہ مطلب ہے کہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ جو ہے وہ اسلام کے نام پہ یا جو ایک اپنا بیانیہ بیچنا چاہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر بھی جو ٹارگٹ کریں یا مسجدوں کو ٹارگٹ کریں تو کیا اسلام پھیلا رہے ہوں گے. لہٰذا اس کو ہمیں بڑی سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا، صوبائی حکومت کو خاص کر، پھر وفاقی حکومت کو. میں نے بار بار اپنے ٹی وی انٹرویوز میں بھی کہا ہے، اور میں نے ہر موقع پہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو صوبائی حکومت کو سیریس لینا پڑے گا، مذاق بند کرنا پڑے گا، جو دہشت گردوں کو سہولت کار کی جو رول ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا صوبائی حکومت کو، اور اپنے صوبے کے جو معاملات ہیں اور اپنے صوبے کے جو امن و امان اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ غور کرنا پڑے گا اور فکر کرنی پڑے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کو مذاق بند کرنا پڑے گا، یہ بڑی سنگین آپ نے سیریس بات کر دی، کیونکہ کرم بند ہے، شاہراہ بند ہے، پارا چنار والے پھنسے ہوئے ہیں، رمضان آ گیا. اب یہ جنوبی اضلاع سے آپ خود ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے، جو سارا کچھ ہے اس میں صوبائی حکومت نے آج اشتہار بھی دے دیے، ان کے سر کی قیمت دہشت گردوں کی لگا دی. یہ مذاق والی کون سی بات ہے صوبائی حکومت کی؟ دیکھیں شوکت صاحب، آج تک صوبائی حکومت نے لا اینڈ آرڈر کے اوپر کوئی سنجیدگی سے بات چیت نہیں کی. کچھ عرصہ پہلے تو آپ دیکھیں کہ روزانہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنا، بانی چیئرمین کو ہم اٹھا کے لے جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ڈائلاگز مار رہے ہیں، اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں، اسلام آباد پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. کیا اسلام آباد سے چڑھائی سے آپ کا بانی چیئرمین آزاد ہو سکتا ہے؟ آپ 100 اور چڑھائیاں کر لیں، بانی چیئرمین نے عدالتوں سے آزاد ہونا ہے، اسلام آباد پہ چڑھائی پہ آزاد نہیں ہونا. پھر ان کی سنجیدگی نہیں ہے. آپ نے جنوبی اضلاع کی بات کی، 3 دن پہلے میرے پارٹی کا ڈویژن پریزیڈنٹ جو ہمارے سٹنگ ایم این اے ہے اس کا بھائی اغوا ہوتا ہے، اور سی ایم صاحب کے حلقے سے اغوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ آپ کیا مطلب ہے کہ سی ایم صاحب اپنے ضلع کو نہیں سنبھال سکتے ہیں. کرم میں ایک 25 کلومیٹر کا روڈ ہے جس کو صوبائی حکومت کھولنے میں ناکام ہو چکی ہے. ادھر باتیں کرتے ہیں کہ مسئلہ لیں گے اور بارود لیں گے، پتہ نہیں کیا کیا لیں گے، اور اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے. 25 کلومیٹر روڈ تو آپ کھول نہیں سکتے ہیں. سنجیدگی آپ کی یہ ہے کہ کیا آج تک ہمارے صوبائی حکومت نے اسٹیک ہولڈرز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم بٹھا کر یہ سوال کیا ہے کہ ہم صوبے میں امن کیسے قائم کر سکتے ہیں یا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو عرفان مولا ان کو سب کچھ کو پتہ ہے. لہٰذا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس لیے انہوں نے کیا ہے، انہوں نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ماضی میں کیا ہے. این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو 1% آف این ایف سی ایوارڈ کے پیسے آئے ہیں ہمارے سیکیورٹی کے حوالے سے، ہمارے اس کے حوالے سے کہ یہ وار آن ٹیرر کے حوالے سے ہمارے سیکیورٹی پہ لگیں گے، کیا وہ سارے پیسے لگے ہیں؟ ہمارے ان نوجوانوں پہ لگے ہیں؟ آج اگر ہمارے پولیس کے نوجوان چیک پوسٹوں پہ کھڑے ہیں اور وہ اگر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ملیٹنٹس کا کر رہے ہیں، کیا آپ نے ان کو ویل اکوپڈ کیا ہے؟ کیا آپ نے ان کو وہ اسلحہ دی ہے؟ سب سے بڑا سوال تو میرا یہ ہے کہ میرے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس اور میری صوبائی کابینہ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کسی شہید کے گھر چلے جائیں اور اس کے فاتح خوانی کر ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں. یہ امن و امان کی آپ نے بات کی اپنے صوبے کی، آپ کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، وہاں بھی تو جرائم کا ایسا گٹھ جوڑ سامنے آتا ہے. مثلا منشیات کا پیسہ، یہ شوبز والے جو ساجد حسن کا بیٹا کام کرتا رہا، ارمغان قاتل نکلا، ایک بڑے گھر کا وہ بڑا بڑا گھر ہم دیکھتے ہیں. تو لا اینڈ آرڈر کے مسائل تو ہر جگہ ہے. آپ نے 25 کلومیٹر کرم کی سڑک کی بات کی، یہاں اسلام آباد میں آپ پارا سے میلوڈی تک پوری اسلام آباد کی انتظامیہ سڑک نہیں کھلوا سکی. اتنے خوار ہوتے ہیں شہری، افسران ہیں، وہ چھٹی کے ٹائم جو مین آرٹری ہے آپ پارا میلوڈی روڈ وہ بند ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں کھل رہی،
کیا اس میں رکاوٹیں ہیں کہ پوری اسلام آباد ایڈمنسٹریشن سے 1-2 کلومیٹر کا ٹکڑا نہیں کھل رہا؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اسلام آباد کا روڈ کیوں بند ہے. کیا اس پہ دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یا وہاں پر ملیٹنٹس ہیں جو کہ گاڑیاں گزر رہی ہیں، یا خوراک کی گاڑی آ رہی ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، شہریوں کی گاڑیوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، ان پہ فائرنگ کر رہے ہیں. آپ نے شوکت بھائی بات کی ہے کراچی کی. کراچی کی صوبائی حکومت نے صوبے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے وہ رینجرز کی مدد طلب کی ہے، اور رینجرز بھی صوبائی حکومت کے ساتھ مدد کر رہی ہے. اور کراچی کا تو وہاں پر اگر ڈھکن بھی نہ ہو اور کہیں مین ہال کا یا کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ کہتے ہیں سی ایم کدھر ہے. کبھی آپ نے اپنے خیبر پختونخوا کے سی ایم سے پوچھا ہے کہ ہماری فوج کے نوجوانوں کی ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، پولیس کے نوجوان شہادتیں دے رہے ہیں، تو آپ لوگ کہاں پر ہیں سیکورٹی کے حوالے سے؟ کیا آپ نے فوج کی مدد وہاں پر طلب کی ہے؟ یہ لوگ تو کہتے ہیں فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے. فوج کے خلاف قراردادیں صوبائی اسمبلی میں پاس ہوتی ہیں، فوج کے خلاف برا بھلا صوبائی اسمبلی میں کہا جاتا ہے. تو وہ چیز اور اس چیز میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں، وہاں پر بھی امن و امان خراب ہے، وہاں پر بھی ایف سی اور فوج کو صوبائی حکومت نے طلب کیا ہے. یہ تو عرفان مولا ہے، تو کہتے ہیں ہم خود سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں. میں ان کا موازی سے کر رہا ہوں کہ آپ ولنگنیس دیکھیں کہ ان کی ولنگ کتنی ہے. جہاں پر جو چیزیں ہیں، اگر اسلام آباد کے حوالے سے کوئی چیز غلط ہے، اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو بالکل غلط ہے. لیکن اسلام آباد کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی دہشت گردی کا مسئلہ شاید نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. شاید میں بھی کوئی اور اس کی وجوہات ہیں، مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ، لیکن یہاں پر وہ دہشت گردی نہیں ہے جو خیبر پختونخوا میں ہے. اچھا، یہ پی ٹی آئی عید کے بعد تحریک چلانا چاہ رہی ہے دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے. کل پرسوں اوتھ ہوا نئے وزراء کا، پرویز خٹک صاحب کو مشیر بنایا گیا ہے. تو کیا پرویز خٹک صاحب پی ٹی آئی کی تحریک کو ناکام بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، تحریک چلانا چاہتی ہے، اپوزیشن کا کام ہے تحریک چلانا، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں، عید کے بعد تحریک چلائیں. لیکن پی ٹی آئی کا تو پرابلم یہ تو پی ٹی آئی تو سرکاری رہ چکی ہے. کیونکہ میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا، یا آپ مجھے بتا دیں آپ کے چینل سے میں اگر کوئی ہو، کوئی پنجاب سے بہت بڑے قافلے آ رہے ہوں، سندھ سے بہت بڑے قافلے آ رہے ہوں، بلوچستان سے آ رہے ہوں، وہ سرکاری پی ٹی آئی جو ہمارے ڈی سیز، ہمارے ریونیو ڈپارٹمنٹ، ہمارے ٹی ایم ایز گاڑیاں کرائے پہ لیتے ہیں، لوگوں کو خرچہ بھی دیتے ہیں اور پھر یہاں پر بھجواتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں. ادروائز تو کسی صوبے سے نہیں ہے. کچھ چند لوگ پنجاب کے ہیں جو کہ پناہ لیے بیٹھے ہیں اس میں خیبر پختونخوا میں. پھر پرویز خٹک صاحب کو مشیر بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہوگی گورنمنٹ کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کا ایک جمہوری حق ہے جو انہوں نے کابینہ کی وہ بڑھائی ہے. پرویز خٹک کو اس لیے نہیں لائیں کہ وہ جا کر وہاں پر پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کریں گے یا کچھ کریں گے. پرویز خٹک انہوں نے ایڈوائزر بنا ہے. ابھی تک ان کا ڈپارٹمنٹ بھی کلیئر نہیں ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کے ہوں گے. تو باقی جماعتوں کو بھی انہوں نے نمائندگی دی ہے. تو پرویز خٹک کا کیونکہ پی ٹی آئی پی میں تھے، ان کے سربراہ تھے، پھر پی ٹی آئی پی سے استعفیٰ دے دیا، تو وہ ایڈوائزر ہیں. تو باقی بھی ایڈوائزر مختلف اس میں ایڈوائزرز ہیں، تو یہ بھی ایڈوائزر ہیں. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے، میں ضرور چاہوں کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور چیز بھی چاہوں گا کہ صدر آصف علی زرداری صاحب لاہور میں گئے، پھر دوسری بار گئے، پھر خبریں چلتی رہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی. وہ ملاقات نہ ہوئی. مجھے نہیں پتا شیڈیول تھی یا نہیں تھی، لیکن صدر صاحب لاہور جا رہے ہیں. کوئی سیاست میں نیا ہونے والا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں شوکت صاحب، پریزیڈنٹ صاحب کا جو شیڈول ہے نا وہ آپ کی میڈیا نے بنایا ہوا تھا. ان کا جو سرکاری شیڈول ہے وہ اس سے ٹوٹلی جو ہے وہ برعکس تھا. اچھا. اور تو جب وہ لاہور گئے تو اس میں کہا کہ جی وہ میاں صاحب سے ملنے گئے. پھر وہ آئے کیونکہ یو اے کے کراؤن پرنس آ رہے تھے، ان کے یہاں پہ تقریب تھی، اس کے لیے حوالے سے آئے. پھر انہیں اپنی انگیجمنٹ جو لاہور کی تھی ان کو کنٹینیو کرنا تھا. لیکن وہ میڈیا کے چینل پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جی وہ لاہور آ گئے ہیں اور میاں صاحب سے ان کی ملاقات. اگر میاں صاحب سے ملاقات ہوتی، کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے یا کوئی ایسی وہ بڑی خبر اتنی وہ نہیں ہے کہ ہوتی ہے، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کے شیڈول میں یہ ملاقات تھی نہیں. ان کے باقی جو انگیجمنٹس تھیں وہ تھیں. انہوں نے اپنی انگیجمنٹس پوری کی اور وہاں سے وہ کراچی چلے گئے ہیں. تو بس وہی چیز ہے، باقی تو ایسے چیز نہیں ہے. لاہور آنا جانا لگا رہتا ہے کیونکہ وہ بھی صدر پاکستان ہے. ان کا جمہوریت میں یا ایز اے شہری کیا ان پہ پابندی ہے کہ وہ لاہور نہیں جا سکتے؟ وہ لاہور بھی جاتے ہیں، وہ باقی صوبوں میں بھی جاتے ہیں. تو وہ تو ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہر جگہ جا سکتے ہیں.